cineink.com। वैसे साहब, सबसे पहले तो आप मेरी एक मदद करें। मेरे सर पे एक तलवार सी लटकी हुई है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। इस कुर्सी पे बैठने वाला कौन है? तो मुझे मालूम हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। देखिए, मेरा मसला ज़रा संजीदा है, और वजह क्या है कि मैं एक ऐसी तहज़ीब से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहीं परवरदा हूँ वहाँ का, कि जहाँ बुज़ुर्गों की तारीफ़ करना भी जसारत समझी जाती है। कि बहरहाल तारीफ़ भी एक राय है। तो हम बुज़ुर्गों के बारे में राय दें, ये हमें हक़ नहीं है। तो बहरहाल कहीं कुछ ना कुछ मैं अपनी अक़ीदत का इज़हार ज़रूर करूँगा इन तमाम साहब के बारे में। यहाँ तक चूँकि जो महफ़िल है ये बुनियादी तौर से खलील साहब से मंसूब है, तो पहले वहीं बात शुरू करते हैं। अब ज़ाहिर है कि बहैसियत शायर के तो मैंने उन्हें कब जाना मुझे याद नहीं है, इसलिए कि मैं जिस माहौल में था वहाँ चारों तरफ शायरी थी और इन्हीं शायरों का ज़िक्र भी होता था, इनके शेर भी पढ़े जाते थे और हम याद करके और ज़बानी याद करके फ़ख्र महसूस करते थे। लेकिन जो मेरी पहली यादें हैं खलील साहब के बारे में, मैं मिंटो सर्कल में था और उस ज़माने में अलीगढ़ में बैतबाज़ी, जिसे अंताक्षरी कहते हैं हिंदी में, उसका बड़ा वहाँ रवाज था। और हर हॉल की अपनी एक टीम थी, और एक टीम अब्दुल्ला कॉलेज गर्ल्स कॉलेज की भी थी, और एक टीम मिंटो सर्कल की भी थी। तो जो मिंटो सर्कल की टीम होते थी, चार स्टूडेंट होते थे, उसमें आते थे और उनका कंपटीशन होता था, बाकायदा टूर्नामेंट की तरह होता था। और फिर वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचती थी टीम, जो सेमीफाइनल में। तो समझिए कि एक उर्दू शायरी का विंबलडन था वो। तो मैं अपने स्कूल की टीम में था और वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट इसे ऑर्गेनाइज़ करता था खलील साहब। उस वक्त उर्दू डिपार्टमेंट जज़्बी साहब थे, सुरूर साहब थे, मजनू साहब भी थे, मजनू गोरखपुरी। ये मेरे ख़्याल से उस वक्त PhD कर रहे थे। राही साहब बाद में शायद पढ़ाने भी लगे थे। तो ये लोग जज होते थे। तो 3 जज हुआ करते थे और दोनों टीमें जो थीं वो शेर पढ़ती थीं। और ये जो है, इस पे नहीं होता था कि साहब शेर अगर काफ पे ख़त्म हो गया तो अगर आप काफ से शेर नहीं पढ़ सके तो वह ख़त्म हो गई बैतबाजी। वो बैतबाजी कुछ 45 मिनट की होती थी। उसमें हर शेर के नंबर होते कि एक शेर का मेयार, एक शेर पढ़ा कैसे गया, और एक जो पिछला शेर पढ़ा गया था क्या उससे इसका कोई रिश्ता था, कोई जवाब उसमें आता है या कोई ताल्लुक़ है मौज़ूआती। तो ये उसका नंबर। और ये इस तरह के लोग, खलील साहब बैठे हैं, जज़्बी साहब बैठे हैं, मजनू गोरखपुर, ये जज हुआ करते थे। तो बहरहाल अब कोई और तो आपको बताने के लिए मुझे खुद ही बताना पड़ेगा कि मुझे बेहद इनाम मिले उसके। तो भाई पैगम्बरों ने भी पहले खुद ही कहा था कि अब पैगम्बर है। तो बहरहाल तो अब वो क्या था कि क्योंकि वो, मैं तो 14-15 साल, 13-14-15 उम्र की बात बता रहा हूँ, लेकिन थे हम टीम में और शेर बहुत याद। सेमीफाइनल तक हमेशा पहुँच जाते थे, लेकिन सेमीफाइनल में गर्ल्स कॉलेज की टीम को जिता दिया जाता था कि वो फाइनल में पहुँचे। तो ये हमारे साथ होता रहा। तो वो मतलब वो यूँ तो जानते थे कि भाई मैं किसका बेटा या किसका भांजा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई मैं उनसे बैठ के अदबी गुफ्तगू तो कर नहीं सकता था, इतनी तो औकात नहीं थी मेरी, नाउम्र। तो मैं सलाम करता था उन्हें। तो एक जब भी, और इत्तेफाक ये है कि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे। वो एक लंबी सड़क थी जो हाँ अलीगढ़ ख़त्म होता था, उसके बाद गाँव शुरू हो जाते थे। और अब तो वहाँ बड़ी बस्तियाँ हो गई, तब कुछ नहीं था। ये आखिरी 4-5 घर थे, उनमें से एक घर इनका था, केला नगर। और एक में मेरी खाला हमीदा सालिम और उनके हस्बैंड अबू सालिम साहब, वो दोनों रहते थे, वहीं पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, ये भी पढ़ाते थे। तो वो एक ही सड़क थी, कोई और रास्ता भी नहीं था आने जाने का। तो हम गुजरते थे, कभी अपने बरामदे में होते थे या कंपाउंड में होते थे, तो मैं सलाम करता, तो एक खफीफ सी स्माइल उनके फेस पे आती थी, रिकग्निशन की कि कुछ मेरे बारे में उनकी राय रही होगी। तो ये एक रिश्ता। हालांकि दूसरा रिश्ता जो बहुत मजबूत और हमेशा रहेगा वो ये है कि मुझे उनकी शायरी से मोहब्बत है, उनके शेर याद हैं। उनके बारे में जब पढ़ता हूँ या सोचता हूँ, तो अगर कोई मुझे कहे कि उन पे एक मजमून लिखो,
تو جو اس کا میرے خیال سے عنوان ہوگا وہ ہوگا بھیڑ میں ایک تنہا انسان۔ کمال یہ ہے کہ وہ کبھی اکیلے نہیں رہے اور ہمیشہ اکیلے رہے۔ ان کا چاہے ترقی پسند تحریک ہو یا اس کے بعد جو 60s میں دوسرا مومنٹ آیا، جدیدیت، ماڈرن، پوسٹ ماڈرن، ان کا رشتہ اس سے بھی نہیں ٹوٹا۔ بہت سے ایسے شاعر تھے جب ترقی پسند تحریک آئی تو وہ پیچھے رہ گئے، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ شاعری میں بھائی کدال اور مل اور مزدور جیسے لفظ کیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں، یہ تو بالکل ایک گناہ ہے۔ تو بہت سے شاعر رہ گئے، وہ اپنا چمن سے اور قفس سے باہر نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوسرا ریلا آیا کہ جس میں پھر دوسری طرح کے الفاظ، دوسری زبان، دوسرے موضوع آتا ہے، تو یہ ترقی پسند شاعر جو اپنے وقت میں باغی تھے اب وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چکے تھے، تو پھر انہیں یہ جدیدیت جو ہے وہ ذرا سی کھٹکی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جدیدیت میں بہت چیزیں کھٹکنے والی بھی تھیں، مطلب یہ کہ عجیب طرح میں سناؤں گا آپ کو کچھ شعر اس طرح کی جدیدیت کے بھی جو اچھے نامور شاعروں نے لکھے ہیں، کہ کتے پر خرگوش آیا تب جا کے احمد آباد بنا، یہ شعر یا یہ اس کے بعد ایک تو یہ ہوا کہ ضروری کیا ہے کہ صاحب شعر میں مطلب ہو یا الفاظ ہوں، تو یہ ایک مشہور شاعر نے لکھا ہے لاہور کے، چمک چمکار نے شمشیر نے کے، مزے محکم الف انجیر نے کے، تو اس طرح کے، ہاں ظفر اقبال، تو اس طرح کی مطلب یہاں تک چلے گئے تھے۔ مجھے جو بات دکھتی ہے کمال کی خلیل صاحب میں، جو بہت ریئر چیز ہے دنیا میں، آبجیکٹیوٹی پوری اور بے رحم آبجیکٹیوٹی، اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں، تو وہ کہ کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے پیر۔ لیکن ان کی جو غزلیں ہیں، لیٹر غزلیں ہیں، اس میں آپ کو جدید شاعری کی آہٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جدید شاعروں نے بعد میں کام کیا، خلیل صاحب کی شاعری میں یہ باتیں پہلے آ گئی تھیں۔ اور تو کوئی بتاتا نہیں اس شہر کا حال، اور تو کوئی بتاتا نہیں اس شہر کا حال، اشتہارات ہی پڑھ لیتے ہیں دیواروں کے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک دوسرا شعر ہے کہ زبان، کہ سنا رہا ہوں انہیں جھوٹ موٹ کے قصہ، سنا رہا ہوں انہیں جھوٹ موٹ کا قصہ کہ ایک شخص محبت میں کامیاب ہوا۔ اب یہ جھوٹ موٹ غزل کی زبان نہیں ہے، یہ جو ٹریڈیشنل غزل تھی اس میں آپ جھوٹ موٹ نہیں بول سکتے تھے۔ تو یہ جو ماڈرن لینگویج بھی ہے ادھر بھی آ گئی۔ یہ شاعر جو ترقی پسندوں کا شاعر، ترقی پسند شاعر تھا، بھائی ترقی پسندی کی وجہ جیل گیا ہوا تھا، بالکل سند آخری جیل جانا تو پھر مہر لگ گئی آپ کو۔ لیکن دوسری طرف اس وقت کو سمجھنا اور نئی بات کو اندھا دھن، نہ تقلید نہ اس کی طرفداری، تو چاہے وہ کنٹمپریری پوئٹری رہی ہو، ان کی پروگریسو پوئٹری رہی ہو، یا نیا اسکول آف پوئٹری ہو، یا کلاسیکل پوئٹری ہو، خلیل صاحب جب لکھتے ہیں ان کے بارے میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی آبجیکٹیوٹی اور کتنا پرفیکٹ انالیسس، وچ از اے ویری ویری ریئر کوالٹی ان کرٹیسزم، ورنہ تھوڑا باعث ہو جاتا ہے آدمی ادھر ادھر کی وجہ سے، کسی اسکول آف تھاٹ سے وہ اگر لائل ہے تو پھر وہ اسی چشمے سے دیکھے گا، کسی پرسنل ریلیشن شپ کوئی ہیں تو اس چشمے سے دیکھے گا۔ یہ سب ان کا نہیں ہے، اور شاعری میں بھی ان کی دیکھیے، دیر آر ٹو ریالٹیز اینڈ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ایچ ادر۔ وی آر انڈیویجولس اینڈ وی آر اے پارٹ آف اے سوسائٹی۔ Now if you deny one reality to establish the other is wrong, and it has happened. It happened for years. کہ فیض صاحب کی ایک نظم ہے، اتنی خوبصورت نظم ہے وہ، رقیب، کہ جس کا اینگل یہ ہے کہ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا۔
کہ وہ اپنے رائیول کو، اپنے رقیب کو دیکھ کے اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں کہ تو نے بھی تو وہ دیکھا ہے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ ساحر آنکھیں زندگی جن کے تصور میں گوا دی ہم. تو وہ رقیب سے ایک رشتہ بڑا خوبصورت سا دیکھ رہے، کیا خوبصورت اینگل ہے. اب اس کے بعد 3 بند جو ہیں کہ دیکھ بازار میں بکتا ہوا مزدور کا خون، ارے یہ سب اس میں ضرورت نہیں تھی، وہ نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ یہ گلٹ کہ یار یہ تو میں پرسنل ایموشن پہ لکھ رہا ہوں، تو بھائی ایسا کروں کہ کچھ تو تھوڑا سا سوشلزم بھی آ جائے. تو یعنی یہ ایک طرح کا پاپ ہو گیا تھا کہ اگر میں اپنی محبت یا اپنے جذبات یا صرف اپنے رشتے یا اپنی ناکامی یا اپنی تنہائی کا ذکر کروں تو یہ مجھے حق نہیں بچا تھا. آپ ایک سماج کے فرد ہیں اور آپ کی شاعری میں سماج کی آگہی رہنی چاہیے، اور آپ اپنی بات مت کیجیے. ایک طرف یہ ایک طرح کا ایک مذہب بنا دیا گیا تھا. وہ شروع میں ٹھیک ہے مجاز کی وہ سب نظمیں تھیں آوارہ وغیرہ، مگر اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک کٹر پنتھی رویہ یہاں بھی آیا تھا جس کے خلاف کچھ شاعروں نے بغاوت بھی کی، توڑا بھی، لیکن بہرحال مطلب دیوار بنی تو توڑی نا. دوسری طرف پھر دوسرا وہ ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن تھا کہ صاحب آپ باہر کی دنیا کی بات مت کیے، یہ سب ایکسٹرنل باتیں جو ہیں سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. مطلب دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں ایکسپلائٹیشن ہے، دنیا میں وائلنس. آئی شوڈ ناٹ رائٹ اباؤٹ اٹ بیکاز دس ول بی پروپیگنڈا، دس از پیمفلیٹ ناٹ پوئٹری. تو آپ اپنے اندر کی دنیا میں چلے جائیے اور اپنے سب کانشیس میں ڈھونڈیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. یہ سب بکواس باتیں ہیں. یہ پروپیگنڈا ایکچولی ویسٹ سے آیا تھا کہ یہ کوئی بھی جو کلاس کانشیسنس ہے وہ لٹریچر میں نہ آنے پائے. تو یہ ہمارے یہاں ورک کر گیا. ہم تو کچھ بھی ادھر سے آ جائے تو لے لیتے ہیں نا، تو ہم نے یہ بھی لے لیا. اس میں اب آپ کوئی بات کریں بحیثیت ایک ممبر آف دا سوسائٹی، سماج کے فرد کی، تو وہ گناہ. یہ بھی غلط تھا. ہم جب انہیں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین جو ان کا ترقی پسندی کا دور ہے اس میں ان کی انتہائی پرسنل پوئمز، اور جہاں جدید دور آ گیا ہے وہاں بھی ان میں سوشیو پولیٹیکل کانشیسنس ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ بھیڑ میں تنہا انسان، وہ چاہے اس بھیڑ میں تھے چاہے اس بھیڑ میں تھے، وہ بھیڑ میں بھی رہے، سنیاس نہیں لے لیا، کہیں اکیلے دور جا کے نہیں بیٹھ گئے، انہی کے ساتھ رہے، مگر ایٹ ہز اون ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. Cineinc.com